بے جا نمود و نمائش، یہ دکھاوا ہم نے کیوں اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے؟ اس کا اگر میں سٹارٹ لوں ایک ورڈ سے تو وہ ہوگا سٹیٹس کانشیس. صرف سٹیٹس کانشیس کی وجہ سے ہم یہ اتنے بڑے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنا بیڑا غرق کر لیا. ایسے ہی میں نے اب یہ لفظ استعمال کیا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بے جا نمود و نمائش، اس میں جو سب سے میں کہوں گی کہ بڑا رول ہے وہ جو ہے ہمارے، اب اگر اس میں بات کو جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ جو تو ہیں ہی اپر کلاس اور ہائی کلاس کے لوگ ہیں، نہ ان کو مسئلہ ہے اور نہ لوور کلاس کو مسئلہ ہے. نمود و نمائش کے چکر میں، بے جا نمود و نمائش کے جو اپنا آپ خراب کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں مڈل کلاس کے لوگ. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک جو ہے بے جا نمود و نمائش میں آج کل جو پیک پہ ایک چیز جا رہی ہے وہ ہے ہماری یہ شادیاں. بالکل شادیاں، اور اس کے پہلے صرف شادیوں پہ بے جا نمود و نمائش ہوتی تھی نا، اور اب تو ہماری روزمرہ زندگی میں بے جا نمود و نمائش ہو چکی ہے. فلاں کا بچہ اسکول میں پڑھ رہے تو ہمارا اس کی فی اتنی ہے تو ہمارا بچہ اس اسکول میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیا معلوم اس کا ایجوکیشن سٹینڈرڈ اس زیادہ فیس والے جو ہے اسکول سے زیادہ اچھا ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے وہ ایک مشہور و معروف تھا ہمارا کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. بالکل اب تو ہم اس محاورے کو بھول چکے ہیں. بالکل اب تو نہ وہ چادر رہی نہ وہ پاؤں رہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی چادر سے باہر پاؤں، اب تو وہ چیز ہی نہیں رہی ہے. ہم لوگ بے جا نمود و نمائش میں اس سے بھی اوپر کے لیول میں جا چکے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. ہمارے پاس وسائل کی کمی سے کمی ہوتی جا رہی ہے. بالکل. اور جو ہے اسٹیٹس کانشیس میں ہم اس میں اوپر سے اوپر جاتے جا رہے ہیں. یہ ہمارا اس ٹائم حال ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی. یہ اور شادیوں پہ تو ہم لوگوں نے پہلے صرف مہندی بارات اور ولیمہ تھا، اب اس کے اندر ہم لوگوں نے 8-10 چیزیں اور ایڈ کر لی ہیں. جو شگ رسمیں جو ہیں وہ ہم نے رکھ دی. اچھا چلیں یہ تو ہوگی دنیاوی. جو ہمارے اسلامک شاعر ہیں، ٹھیک ہے، آپ عیدین کر لیں. بالکل. اس کے علاوہ ابھی چونکہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، ابھی ہم ربیع ثانی میں انٹر ہوئے ہیں، ہم نے اس کو بھی نمود و نمائش اللہ ماشاء اللہ بنا چکے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. محافل میلاد النبی وہ روحانی تربیت سے زیادہ اب نمود و نمائش ہے. بالکل. ٹھیک ہے. میں بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہی ہوں، انتہائی دکھ کے ساتھ. پھر جو ہماری عیدین ہوتی ہیں، عیدیں ہوتی ہیں، اس میں بھی ہم لوگ وہ عید منانے سے زیادہ ہم لوگ نمائش پہ آ جاتے ہیں. فلاں نے فلاں برانڈ کا کپڑا پہنا، ہم اس سے اوپر کے برانڈ کا کپڑا پہنیں گے. یہ برانڈ کانشیس، اسٹیٹس کانشیس. پھر فلاں کا بچہ اسکول میں، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور اس چیز میں کون سا طبقہ پس رہے؟ وہ ہمارے مرد حضرات، کمانے والے. اب میں خود چونکہ خاتون خانہ ہوں، میں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں پس رہی ہوں. اس پوائنٹ پہ آ کے میں مرد حضرات کا ساتھ دوں گی کہ وہ خواتین جو ہیں وہ اس ریس میں پھر جس کو سب سے زیادہ پستی ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ ان کے مرد حضرات ہیں. کیونکہ اگر اسٹیٹس کانشیس ہیں، ان کو اگر اپر لیول کی چیز چاہیے، ہائی لیول کی چیز چاہیے، تو آف کورس وہ پھر مہنگی چیز ہوگی. بالکل ایسے. اور جس کی وجہ سے پھر جو مرد حضرات ہیں وہ پھر حرام طریقے کی طرف جا رہے ہیں. مطلب جیسا کہ ہمارا بات کا شروع کا آغاز تھا کہ ہمارا معاشرہ ہر طرف سے برائی کا شکار ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. جب اولاد کی، بیوی کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی فرمائشیں بڑھیں گی، تنخواہ کم ہوگی، اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوگا، اس کمائی میں گزارا نہیں ہوگا، تو وہ پھر مرتا کیا نہ کرتا. آپ دیکھ لیں کہ جو ہے اس کی خودکشی کی شرح وہ بڑھ رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بے روزگاری تو ہے ہی ہے، مہنگائی تو ہے ہی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں کفایت شعاری کو بالکل چھوڑ دیا ہم نے. اب مہنگائی تو ہے لیکن ہماری ضروریات بھی بڑھ چکی ہیں. ہم نے وہ خود جو آپ بڑھا کا دی. دوسرا ٹاپک تھا کہ آج کے معاشرے میں اس کو دیکھنے میں، سننے میں بہت زیادہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کیوں بڑھ چکے ہیں بے جا نمود و نمائش. آپ کا چند ہزار روپے کے سوٹ سے گزارا ہو سکتا ہے، وہی فنکشن ہے، وہی لوگ ہیں، لیکن نہیں، یہی بے جا نمود و نمائش، اسٹیٹس کانشیس، فلاں نہیں ہے پہنا تو ہم اس سے ڈبل ٹرپل قیمت کا وہ سوٹ خریدیں گے. ہم نے، ہمارے جو بچے ہیں ان کی پرورش ہم نے کرنی ہے.
جی ہاں، اب بھی سے ان کے دماغ میں ہم نے یہ چیزیں بٹھانا شروع کر جی ہاں، ان کو ہم لوگ جو ہیں وہ اس پہ برینڈ کانشیس میں ہمارے بچوں کو لے آئے ہیں. ہمارے جو ہیں وہ بچے ہیں ان کو وہ آج ہر بچے کے ہاتھ میں ٹیب ہونا مسٹ ہو گیا. ہم لوگوں نے اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیا کہ فلاں کے بچے کے پاس یہ سیل فون ہے تو ہم کیوں نہ لے کے دیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ خراب ہوگا اس چیز سے. نہیں, ہم لوگوں نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ اس کے پاس ہے تو ہم نے بھی لے کے دینا ہے. فلاں کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے تو ہم چھوٹی گاڑی میں کیوں جائیں. فلاں کا اتنا بڑا گھر ہے, وہ فلاں سوسائٹی میں رہ رہی ہیں تو ہمارے پاس بڑا گھر. ایک طرف دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات, تاجدار کل جہاں, جو کہ کن کا اختیار رکھتے تھے. وہ چاہتے تو کل جہانوں کے جو خزانے تھے وہ آپ کے قدموں میں آ کے آپ کا پروردگار گرا دیتا. آپ جو ہے وہ جنت و دوزخ کے مالک, ٹھیک ہے, آپ کے لیے خزانوں کی کمی نہیں تھی بالکل. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ سادگی کی یہ انتہا ہے کہ کھجور کی چٹائی ہے اور ننگی چٹائی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ تشریف فرما ہیں, آپ اس پہ لیٹے ہیں اور گرمی کا موسم ہے اور آپ کو پسینہ مبارک آ رہا ہے تو آپ کے صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ جو ہے کیا ہم نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں. آپ کل جہانوں کے مالک ہیں, آپ تاجدار کائنات ہیں, آپ رب کے محبوب ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی یہ حالت زار ہے. اور دوسری طرف کیسر و کسرا کو دیکھیں تو ان کی بادشاہت کا کیا عالم ہے, ان کی اگر محلات کو دیکھیں تو وہ جو ہے ایک عجیب منظر دکھائی دیتی ہیں. تو اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا وہ جو ہے وہ سننے کے لائق ہے اور ہمارے لیے اس کو ہماری عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس دنیا میں عیش کریں, اس دنیا میں آرام کریں اور ہمیں سب کچھ اگلی دنیا میں ملے, ہم اگلی دنیا میں آرام کریں, ہمیں اگلی دنیا میں عیش ملے. سبحان اللہ, یہ سادگی کی انتہا دیکھیں, سادگی کی انتہا بالکل, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت آتا تھا, ایسا نہیں تھا کہ غربت تھی, بالکل بھی نہیں. ہم لفظ غریب کا تو یہ اپنا کانسیپٹ ہی بالکل نکال دیں کہ معاذ اللہ آپ غریب تھے, نہیں, آپ سخی تھے, لجپال تھے, آپ سادگی پسند تھے. آپ کے پاس اتنی بڑی مقدار میں مال غنیمت آتا تھا لیکن آپ وہ سب میں بانٹ دیتے تھے, آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے. پھر یہی جو سخاوت تھی, سادگی تھی, یہ آپ نے اپنی آل اولاد میں بھی ٹرانسفر کی. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, آپ کا جو لباس تھا, لباس عروسی تھا. دیکھیں میں خود خاتون ہوں, آپ بھی خاتون ہیں, ایک بہت بڑا ارمان ہوتا ہے اپنے, ہم تو جو یہ ایشین لوگ ہیں اس کو شگن کا جوڑا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ایک بڑا ارمان ہوتا ہے, اس کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ آپ وہ جوڑا پہنتی ہیں اور کوئی فریادی آتا ہے, فریاد کرنے والا آتا ہے, آپ اٹھا کے اپنا وہ عروسی جوڑا اس کو دے دیتی ہیں. سخاوت کی انتہا دیکھیں. پھر یہی سخاوت مولائے کائنات مولا علی شیر خدا میں بھی, آپ خیبر کا قلعہ فتح کرتے ہیں. جس دن خیبر کا قلعہ فتح ہوتا ہے, اور وہ خیبر کا قلعہ کوئی عام قلعہ نہیں تھا, اس کے اندر جو تھے وہ ذخائر تھے سونے کے, ٹھیک ہے, تو وہ سب کو جو ہے نا وہ مال غنیمت ملا. اس دن مدینہ میں ہر بچے نے نئے کپڑے پہنے, ہر بچے نے, ہر کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. جب کچھ بچے نئے کپڑے پہن کے آئے تو شہزادے تھے, چھوٹے تھے, معصوم تھے, سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. آپ نے ان بچوں سے پوچھا آج کیوں نئے کپڑے پہنے ہیں, یہ طرح طرح کے کھانے کیوں کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا, تمہارے بابا نے, جو آپ کے بابا نے قلعہ فتح کیا ہے اور ہمارے بابا کو جو ہے وہ خوشی میں انعام ملا ہے. آپ چھوٹے تھے, معصوم تھے, شہزادے تھے, آپ بھاگے بھاگے اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں کہ لوگوں کے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں, ہم نے آج بھی پرانے کپڑے پہنے ہیں. تو آپ نے کہا اس کا جواب تو آپ کے بابا دیں گے. اتنے میں جب مولائے کائنات مولا علی شیر خدا تشریف لاتے ہیں تو آپ دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں. تو جب سیدہ دریافت فرماتی ہیں آپ سے کہ یہ معاملہ ہے, بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں مجھے ان سے بھی زیادہ ملا تھا, لیکن جب میں مدینہ کی حدود میں داخل ہوا تو وہاں پہ کچھ سائل تھے, میں نے وہ سب کچھ ان میں بانٹ دیا. اب یہ سادگی کی انتہا دیکھیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے
کہ ہمارے یہ مینٹورز، ہمارے رول ماڈلز، ان کے اندر غربت تھی نہیں، ان کے اندر سادگی تھی، ان کے اندر سخاوت تھی. بالکل آج سادگی بھی بہت دور کی بات، آج ہم لوگ سخاوت بھی چھوڑ بیٹھے، بھول چکے جس کی وجہ سے غریب سے تر ہو گیا ہے اور امیر تر ہو. ناہیدہ جی آپ کی طرف بڑھوں گی، چونکہ ٹائم ہمارا بہت شارٹ ہوگا، تو میں چاہوں گی کہ اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں، اپنی جو ہماری نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، کیسے ہم ان کو اس سے بچا سکتے ہیں بے جا نمود و نمائش سے، تاکہ ہم تو شکار ہو سکے لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ بچ جائے اس سے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا سٹارٹ ہم سے نہیں، میں سے لینا ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ فلاں نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، ٹھیک ہے. اور اس کا واحد حل ہے، وہ ہے سادگی، وہ ہے اسلامک تعلیمات پہ عمل درآمد. ٹھیک ہے، ہمارا رب ہمیں کیا حکم دیتا ہے، رب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز پہ. اور دیکھیں شے خرچ جو کہ فضول خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے رب نے کیا حکم دیا ہے کہ وہ شیطان کا دوست ہے، شیطان کا دوست ہے. تو ہم لوگ یہ بے جا نمود و نمائش کیا ہے، یہ بے جا خرچی تو ہے، یہ فضول خرچی تو ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس چیز کو اپنے اندر بھی لانا ہے، اپنے بچوں کے اندر. اور اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں کرے گا تو ہم کریں گے، نہیں. اس کا اب ہمیں کافی لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ہر سننے والا وہ میں سے سٹارٹ لے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے بے جا نمود و نمائش سے بچنا ہے، میں نے حسن اعمال اور حسن اخلاق اس پہ عمل کرنا ہے، میں نے حقوق العباد ادا کرنے ہیں، میں نے حقوق اللہ، میں نے ہر چیز میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو میں سے سٹارٹ لیں گے تو ہمارا معاشرہ درست ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی وہ جو ہے جب سب کر رہے ہیں تو ہم کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا. یہی اس ایک جملے نے ہمارے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس کی بہت بڑی ذمہ داری اگر ہمارے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز پہ عائد ہوتی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے میڈیا پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ میڈیا سافٹ امیج دے معاشرے کا. میڈیا جو ہے وہ سادگی پسندی، ٹھیک ہے، اور اس کی تعلیمات عام کرے تو پھر معاشرے میں اس مرض کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر اس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے تو اس کا معنی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ ہے تو موضوع کا منتخب کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے، تو ہمارے جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو ہم اس پلیٹ فارم سے یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنی ذات سے آغاز کریں. جب تک ہر بندہ اپنی ذات میں انقلاب نہیں لائے گا تب تک ہمارے معاشرے میں درستگی نہیں آئے گی. حسن اعمال میں خوبصورتی لائیے، حسن اعمال میں ادب لائیے، چاہے وہ آپ کے رب کے ساتھ ہو، چاہے رب کے بندوں کے ساتھ ہو. اور بے جا نمود و نمائش سے بچیے. اسٹیٹس کانشیس اس کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں، یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی مرض ہے. اس مرض سے خود بھی بچیے، اپنی نسلوں کو بچائیے، اپنے پیار کرنے والوں کو بچائیے، تو ہمارا معاشرہ